بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، ابتدائی باتیں یعنی شروعات کی باتیں۔ اب علم صرف کے حوالے سے یہاں پہ تعریف، موضوع، غرض و غایت اور وجہ تسمیہ بتایا جائے گا۔ سبق نمبر 1 چونکہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی علم دین حاصل کریں، کوئی بھی علم آپ اس کو جاننا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو اس کی تعریف، اس کی موضوع یعنی اس کا ٹاپک، اس کا علم حاصل کرنے کا فائدہ آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیز تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، حفظ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اگر اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور نحو جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق آئیے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بسم اللہ کی آخر میں جو میم ہے، بسمی کی میم کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں زیر ہے۔ تو علم نحو جو ہے، جو عربی گرامر ہے، علم نحو، یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ میم کے نیچے زیر ہی کیوں آیا۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے آپ رحمانی، تو یہ رحمانی کے نیچے زیر ہی کیوں آیا، یہ جو ہے یہ علم نحو ہمیں بتائے گا۔ دوسرا یہ کہ بسم اللہ، تو یہ بسمی اور اس میں جلالت اللہ، ان دونوں کا تعلق کیا ہے یہ بھی ہمیں علم نحو بتاتا ہے۔ پتہ چلا کہ علم نحو ہے یہ آخری کلمہ سے بحث کرتا ہے، نون سے بحث کرے گا، نون کی حرکت سے بحث کرے گا، یعنی کہ اعراب آخر جو حرکت ہے اس سے بحث کرتا ہے، اور تعلق یعنی آپس میں ملانے کے بارے میں علم نحو میں بات چیت ہوگی۔ لیکن علم صرف جو ہے وہ مثال کے طور پر بیچ کے کلمے سے یا شروع کے کلمے سے بات کرے گا، جیسے کہ سین ہے، سین کے اوپر ساکن کیوں ہے، سین ساکن کیوں ہے، اس کے بارے میں علم صرف بات کرے گا۔ رحمان میں را کے اوپر زبر کیوں آیا ہے، تشدید کیوں آئی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل ہم علم صرف میں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے تھا، آگے جائیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ تو آئیے علم صرف کی تعریف ہم سمجھنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے، دیکھیں اصول و ضوابط کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسے قانون، ایسے قواعد، ٹھیک ہے نا، ایسے قواعد جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے، کوئی ایک کلمہ ہمیں دے دیا ہے، اب اس کو ہمیں دوسرے کلمہ بنانے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پہ اس کی جو آگے جا کے آپ کو گردانے آئے گی تو اس میں آپ بخوبی اندازہ لگا جا سکے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں آپس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ شروع میں آپ کو نہیں بتائی جائے گی، آگے جا کے آپ کو اپنے آپ پتہ چلنے لگے گا ہاں بھائی یہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ ذرا آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہ گردان ہے، یہ ایک کلمہ ہے فعل، ٹھیک ہے، یہ آگے جا کے آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فعل ایک کلمہ ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا اس ایک مرد نے۔ اب دیکھیں یہی ایک کلمے سے ہم نے دوسرا کلمہ بنا دیا، صرف فعلا کر دیا تو اس کا ترجمہ ہو گیا کیا ان دو مردوں نے۔ تو پتہ چلا کہ علم صرف ایسی چیز ہے کہ ایک کلمہ ہوتا ہے، اس سے دوسرا کلمہ کس طرح بنانا ہے وہ ہمیں علم صرف بتائے۔ اچھا پھر اس میں کیا تبدیلی کرنی ہے، ہمیں اس میں الف بڑھا دیا، پھر ہمیں 3 کے لیے لانا ہے، 3 سے زائد کے لیے کیا ان سب مردوں نے، تو فعلو کر دیا، واو بھی بڑھا دیا، اس کے بعد الف بھی بڑھا دیا،
پھر لام کو پیش بھی دے دیا. تو یہ ساری چیز جو ہے ہمیں علم صرف بتائے گی. تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ تعریف کیا کہنے چاہ رہی ہے. اس وجہ سے انشاءاللہ عز و جل جس طرح آپ آگے کے لیکچرز وغیرہ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ علم صرف کیا ہوتا ہے. جی تو ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو. تو یہ ہم نے سیکھ لیا. آگے چلتے ہیں. موضوع اس کا ٹاپک کیا ہے, یہ کس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے, یہ علم صرف اس کا موضوع کیا ہے, کیا بات کرتا ہے. تو سن لیجئے کہ علم صرف کا موضوع جو ہے یہ وہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ بھائی صیغہ کے اعتبار سے کلمہ, تو یہ صیغہ کیا چیز ہے. تو دیکھیں نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے صیغہ کیا چیز ہے. تو بتاتے ہیں کہ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیے ایک ایک بات پر آپ توجہ دیں کہ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں, یعنی وہ ایک شکل ہوگی جو حروف اور حرکات و سکنات یعنی اعراب. تو حروف یعنی ضاد ہے, مثلا کر کے ضرب دیا ہوا ہے, تو اب یہ ضرب میں ضاد را با یہ حروف ہے, اور حرکات و سکنات زبر زیر پیش اس کو حرکات و سکنات کہتے ہیں. تو اس میں تینوں پہ زبر لگے ہوئے ہیں, تو اس کی مخصوص ترتیب سے جو شکل حاصل ہوتی ہے اسے صیغہ کہہ دیتے ہیں. ہم جو اگر کوئی حروف کو اکٹھا کریں گے, اس کے اوپر کوئی اعراب لگائیں گے, پھر جو ہمیں کلمہ ملے گا اس کو ہم صیغہ کہہ دیں گے, پھر جو اس کی مختلف صورتیں ہوگی. تو یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ علم صرف جو ہے اس کا جو موضوع ہے نا وہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے. پھر آگے بتاتے ہیں غرض و غایت, یعنی کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس کو حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. تو وہی بتا رہے ہیں کہ صیغوں کو بنانے, یعنی کہ جب آپ کلمے کو بنائیں گے, صیغوں کو بنائیں گے, اور ان میں جب آپ تبدیلی کریں گے نا تو آپ اس میں غلطی کرنے سے بچ جائیں گے, اس میں آپ بالکل پرفیکٹ اس کا جواب آنسر آپ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو وہی بات بتا رہے ہیں کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. تو یہ اس کا فائدہ ہے. اب اس کو علم صرف ہی کیوں کہتے ہیں, دوسرا کوئی کیوں نام نہیں رکھا, اس کو کیا کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کو صرف ہی کہتے ہیں. تو بہت پیاری وجہ بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ وجہ تسمیہ, وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ. تو پورا انہوں نے بتایا کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ پھیرنا ہے, اس کا جو معنی ہوتا ہے وہی پھیرنا ہوتا ہے. اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں, اس لیے اس کو علم صرف کہہ دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اس کو کہنے کی وجہ. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کو یہ سبق بخوبی یاد رکھنا ہوگا, اور اس کے سوالات آپ کو خود حل کرنے ہوں گے. اس کو آپ باوضو قبلہ کی طرف رخ کر کے دو زانو ہو کر اس کو بڑی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ پڑھیں. اس کے بے شمار فوائد آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ملے گا, لیکن ہماری رضا اللہ عز و جل کی ہونی چاہیے, اور کوئی نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں ہم سبق نمبر 2 کی جانب چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.